والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد۔ عزیز دینی بھائیو، اس زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ یہ بہت ہی قابل غور اور بہت ہی اہم بات ہے کہ کائنات کا مالک 1.25 لاکھ نبیوں کو اس زمین پر بھیج رہا ہے صرف ایک بات بتانے کے لیے۔ وہ بات کتنی اہم ہوگی کہ جس کو بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی اس زمین پر آئے۔ یعنی یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا مالک جس بات کو بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، وہ بات اتنی قیمتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی بات دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس سارے نبیوں کی مشترکہ جو بات ہے جس کو بتانے کے لیے آئے، عقل مندی یہ ہے کہ اس بات کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین قرار دینا چاہیے، اور احمق اور بیوقوف وہ آدمی ہے جو اس کو اپنا نصب العین نہ بنا کر کسی اور چیز کو اپنا نصب العین قرار دے۔ وہ ایک بات کیا تھی جس کو بتانے کے لیے اس زمین پر 1.25 لاکھ نبی آئے؟ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ یہ جو دنیا ہے اس کو بنانے کے پیچھے اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ انگریزی میں کہیں گے کریشن پلان آف گاڈ۔ اس زمین کا اور زمین کے اوپر تمام مخلوقات کا اور پھر انسان کا جو وجود ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے۔ اور ہر نبی نے، اگر یہ کہا جائے کہ ایک جملے میں کہ ہر نبی نے اس کائنات کے بننے کا جو پلان ہے وہ کیا بتایا، تو صرف یہ تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اے لوگوں، یہ دنیا تمہارے امتحان کے لیے بنائی گئی۔ یہ دنیا بطور انعام نہیں ہے، یہ دنیا بطور امتحان ہے۔ کسی کو خوب مال دے کر امتحان لے رہا ہے، کسی کو تنگی میں رکھ کر کے امتحان لے رہا ہے، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور نبی نے یہ بتایا کہ اس امتحان میں جو پاس ہو جائے گا، جو آخرت والی دنیا ہے، یعنی اس دنیا کے امتحان میں جو پاس ہو جائے گا، اس کو آخرت والی دنیا میں ہمیشہ کی راحت اور لذتوں سے بھری ہوئی جنت عطا کی جائے گی۔ اور جو اس دنیا کے امتحان میں فیل ہو گیا، وہ اس دنیا میں لذتوں والی جنت سے محروم کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسانوں کا بڑا طبقہ اس کریشن پلان آف گاڈ کو جاننے تک سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اور موجودہ ملک میں بھی بڑے بڑے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مثلا کہ کوئی آدمی جو ہے ایک آدمی کو ظلم کر رہا ہے اور اللہ اس کو بچا نہیں رہا ہے، وغیرہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ یہ سوالات اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے تخلیقی منصوبے کو نہیں سمجھا۔ مثلا امتحان حال میں کوئی بچہ امتحان دے رہا ہو اور اسی کا کلاس ٹیچر وہاں گائیڈنگ کر رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن وہ بتائے گا نہیں اس کو کیوں غلط لکھ رہا ہے، کیونکہ امتحان حال ہے۔ تو چونکہ یہ جو اللہ کا منصوبہ ہے امتحان کا، یہ لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہے، اس طرح کے اشکالات بھی آتے ہیں۔ بہرحال میرا مضمون آج یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اشکالات کا جواب دینے نہیں کھڑا ہوا، میں آج یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا کہ جس چیز کو 1.25 لاکھ نبی بتانے کے لیے زمین پر آئے، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور جو اس کو سمجھ لیا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ ابھی ہم واضح کریں گے دنیا سنورنے سے مراد کیا ہے، اور
اور اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور جو اس کریشن پلان آف گاڈ کو نہیں سمجھے گا اس کی دنیا بھی اجڑ جائے گی چاہے اربوں روپے ہو, اور اس کی آخرت بھی اجڑ جائے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا حالانکہ آخرت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اور دوسرے مقام پر سورہ نازیات میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بالکل قرآن کھری دو چار کی بات کرتا ہے. قرآن بالکل صاف بات کرتا ہے, واضح بات کرتا ہے, کوئی لگی لٹ کی بات نہیں کرتا. قرآن نے کہا کہ دنیا میں جس نے سرکشی اختیار کیا اور اس دنیا کو ترجیح دیا کس پر؟ آخرت پر. جس نے دنیا میں سرکشی کیا اور اس دنیا کو ترجیح دیا آخرت پر, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بہت ہی دردناک بات ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, قرآن نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بالکل دو ٹوک بات قرآن کر رہا ہے کہ جس نے دنیا کو ترجیح دے دیا آخرت پر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب فوراً اس کے بعد جنتی کا بیان کر دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے نفس کی خواہش سے رک گیا, اس لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے رک گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. لیکن نفس کی خواہشات سے وہی بچ پائے گا جس کے اندر اللہ کی عظمت و بڑائی آ جائے گی, جس کے اندر آخرت کو علم کی روشنی میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی, جس کے اندر اللہ کی محبت شدید آ جائے گی, وہی نفس کی خواہشات سے بچ پائے گا, ورنہ مشکل. اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کو اللہ کی محبت عطا کی گئی وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو گیا. اس زمین پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی شدید محبت کسی کو مل جائے. قرآن کہتا بھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات بتا دوں کیونکہ اصل باتیں چھوٹ جائیں گی, یہ ایک الگ مضمون ہے, لیکن آ گئی بات تو عرض کر دوں. اگر کسی آدمی کے اندر اللہ کا ڈر ہے لیکن اللہ کی محبت شدید نہیں ہے تو گناہ سے نہیں بچ پائے گا. کیوں؟ اس کی جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں, یہ فطری چیز ہے, دنیا کا ہر آدمی اس کو جانتا ہے, جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں وہ خوف پر غالب آ جاتی ہیں. مثلاً ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے لیکن باہر روڈ پر اس کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئی جو اس کے نفس کو بہت پسند ہے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر مت متوجہ ہو, لیکن چونکہ نفس کی محبت اللہ کے امر پر غالب آ جاتی ہے اس لیے آدمی اسے دیکھ لیتا. لیکن جب اللہ کی شدید محبت کسی پر غالب آ جاتی ہے تو پھر ساری دنیا کی رونقیں مل کر اس کو ایک ذرہ برابر اپنی طرف کھینچ نہیں پاتی. تو یہ ایسا مضمون ہے, اگر اس پر میں تفصیلات میں جاؤں, لیکن چونکہ مجھے کچھ اور کہنا ہے یار, کہ جن لوگوں نے اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیا تھا ان کی زندگی اس دنیا میں اتنی بلند اور بالا تھی, اتنی باعث زندگی ان کی گزری. اور آج بھی ایسے لوگ, ایسا نہیں کہ سب پرانے زمانے کی بات ہے, آج بھی ایسے لوگ اس زمین پر موجود ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے. ایک اللہ والے کے بغیر میں بس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا,
اس نے کہا مجھے آپ کو دیکھ کر بڑی شانتی مل رہی. یہ پہچان ہے جس کے اندر اللہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے. اس کو کتنا سکون ملتا ہے جب پاس میں بیٹھنے والے کو دیکھنے والے کو سکون مل رہا ہے تو کتنا سکون اس کو ملتا ہو. تو بہرحال معرفت حق میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک سجدہ اور بغیر محبت کے 1000 سجدے پر بھاری. تو اللہ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے. یہ کیسے آئے گی اسے ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اللہ کی محبت کی جیت کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی. ایک دل میں تو وہی چیز ہو سکتی نا، یا تو دنیا کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی. اسی لیے لقمان حکیم کا جب انتقال ہونے لگا، ان کی نصیحتیں اللہ نے قرآن میں نقل کی. بہت عجیب شخصیت کے مالک تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کیا تھا. پہلی نصیحت یہ ہے، اے میرے بیٹے، دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھنا جتنا زندگی باقی ہے، اور ظاہر ہے آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں اس کا موازنہ پیش کر دوں جو بہت سارے لوگوں کے اقوال اور خود رسول عربی نے جو کچھ بتایا ہے تو سارا وقت اس میں چلا جائے گا. اس لیے میں 1-2 بتا دینا چاہتا ہوں، پھر میں لقمان حکیم کی 5 نصیحتیں جو بچی ہیں وہ بھی بیان کر دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اللہ کے نبی نے بتایا کہ جیسے سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو لیا جائے اور سوئی ڈبو کے نکال لیا جائے تو جتنا پانی سوئی میں لگا یہ ہے دنیا کی زندگی، اور جو سمندر کا جو پانی ہے وہ آخرت کی زندگی. تو کوئی مقابلے نہیں. خود قرآن نے کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب وہ اس کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم ایک صبح یا ایک شام رہے. کیا محسوس ہوگا لوگوں کو؟ ایک صبح یا ایک شام رہے. اور یہ خالی محسوس نہیں ہوگا، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ بدلے کا دن، جس کو آپ قیامت کا دن کہتے ہیں، جس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں لوگ، ایک دن قرآن کہتا ہے. حدیث میں تو آپ کو گنجائش مل سکتی ہے، قرآن میں کوئی گنجائش نہیں. قرآن کہتا ہے 50,000 دنیا کا 50,000 سال قیامت کا ایک دن ہوگا. آپ 50,000 سال سے اپنی زندگی کا ذرا حساب لگا لیجئے جو 100 سال کی زندگی ہم نے مان لیا. 50,000 سال کے مقابلے میں آپ کی 100 سال کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک دن ہے 50,000 سال کا، وہ بھی قیامت کا. جنت و جہنم کی بات نہیں ہو رہی، تو ہمیشہ ہمیشہ کی. یہ کتنی مختصر زندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس زمین پر سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند محتاط آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے اور ہر وقت اس کی تیاری میں لگا رہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محتاط اور زاہد کون ہے؟ زاہد کہتے ہیں جس کے اندر دنیا کی بے رغبتی ہو. کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ محتاط اور زاہد آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دے. یہ صحابہ سوال کرتے تھے، آج سوال نہیں کرتے لوگ. سوال نہ کرنا بے حسی کی دلیل، سوال نہ کرنا مردہ انسانوں کی پہچان ہے. ہاں دنیا کا سوال کرتے ہیں، کروڑ پتی کیسے بننے کی ترکیب بتائیے، فکس ڈپازٹ بتائیے، یہ سوالات ہیں. صحابہ سوالات کرتے تھے زاہد کون ہے، صحابہ سوال کرتے تھے اہل تقوی کون ہے، صحابہ سوال کرتے تھے کہ اہل جنت کون ہے، صحابہ سوال کرتے تھے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے. تیری پسند جدا ہے، میری پسند جدا ہے، تجھے خود ہی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے. یہ تو پسند کی بات ہے لوگوں.
تو بہرحال لقمان حکیم کی نصیحت سے بات چھوٹی تھی. ایک نصیحت بیان کیا تھا، 5 بچی ہیں. نمبر 2، لقمان حکیم نے کہا بیٹا اللہ کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی اس کی عبادت کرنا. ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر چیز میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. مثلاً کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، اگر کسی کے دماغ کی ایک باریک نس کو اللہ اگر گڑبڑ کر دے، گڑبڑ بھی نہ کرے، خالی اس پر خون کا ایک ذرہ وہاں جم جائے، آپ بتائیے آپ دکان چلا پائیں گے؟ آپ مکان میں عیش کے ساتھ اپنے نرم بستروں پر سو پائیں گے؟ آپ کی ساری ڈگری، ساری صلاحیت، سارا بینک بیلنس، ساری راحت کے سارے نقصے سب بیکار ہو جائیں گے. تو 24 آورس ہر آدمی رب کا محتاج ہے. تیسری نصیحت انہوں نے کیا لقمان حکیم نے کہ آخرت کے لیے اتنی مقدار میں کوشش کرنا جتنی مقدار میں وہاں قیام کا ارادہ ہو. تو ظاہر بات ہے مرنے کے بعد وہاں چلاؤ تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. اور چوتھی نصیحت لقمان حکیم نے یہ کیا کہ جہنم سے خلاصی کی اس وقت تک کوشش کرتے رہنا جب تک جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے. اور 5ویں نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے لیے مرتے وقت نصیحت کر رہے بیٹے کو. سارے نبیوں کو جو اپنی موت کے وقت جو احساس تھا وہ لوگ جہنم سے کیسے بچیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، ہر نبی اور اللہ والے کی آپ نصیحت موت وقت پڑھ لیجئے تو یہی ملے گا. وہ جنت میں جانے کی ترکیب بتاتے ہوئے دنیا سے گئے. ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی بٹوارا کیسے ہوگا، ذرا یہ پہلے بتا دیں. یہ فرق ہے. تو انہوں نے کہا 5ویں نصیحت، انہوں نے کہا گناہوں پر اتنی جرات کرنا جتنی جہنم کی آگ میں جلنے کی ہمت ہو. جہنم کی آگ میں جلنے کی ہمت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے جو بہت معمولی گرم ہوتی ہے، اس کی ایک چنگاری کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا. پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور میں اس کی تفسیر میں لے جاؤں گا، جو آگ کی پوری تفسیر پیغمبر نے بیان کی ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے نکلوں گا. پیغمبر نے فرمایا جہنم کا ایک انگارہ اگر اس دنیا کے سارے پہاڑوں کی اکٹھا کر کے ایک انگارہ اس پر رکھ دیا جائے، سارے پہاڑ پگھل کے پانی کی طرح بہ جائیں گے. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ گناہ پر اتنی جرات کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کی ہمت ہو. اور 6ٹھی نصیحت انہوں نے یہ کیا کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہو، بڑی عظیم نصیحت ہے، بڑی عظیم نصیحت ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 6ٹھی نصیحت کر رہے ہیں. جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ نہ دیکھے. تو ظاہر بات ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا مٹ جائے جہاں سے گناہوں کا تصور ہی اقبال، مٹ جائے جہاں سے گناہوں کا تصور ہی اقبال، اگر ہو جائے یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور حکیم اختر جو ہمارے پرتاپ گڑھ کے رہنے والے تھے لیکن پاکستان چلے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم گزرے ہو. ان کی پوری تقریر ساری زندگی عشق الہی پر ہوتی تھی، اللہ کی محبت پر. ان کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اللہ کی محبت پر انہوں نے لکھا ہے. تو وہ کہتے تھے جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. اس میں ایک بات اور آ گئی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بخاری کی ایک روایت سنا دوں. آج ایمان کے بارے میں 99% لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. لفاظی کا نام ایمان نہیں، پیغمبر کی حدیث سنیے. پیغمبر نے فرمایا خدا پر ایسا ایمان لاؤ جیسا وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے. مثلا میں اس کو ایک جملے میں کہوں گا، پوری تصریح کروں تو پورا بیان اسی پر ہو جائے گا، ختم. مثلا اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے.
آپ تنہائی میں کوئی گناہ کر رہے ہو, کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھ لے, آپ کی ہمت نہیں گناہ کرنے کی, فوراً رک جائیں گے آپ. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی آپ گناہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے کے دیکھنے کا جتنا یقین ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ یقین ابھی ہمارے تک نہیں. لفظی اور جھوٹے دعوے. اس لیے ایک حدیث اور یاد آ گئی, وہ بھی عرض کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول عربی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضی سے محفوظ رکھتا ہے. غور کیجئے کیا فرمایا, لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضی سے محفوظ رکھتا ہے جب تک دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیا جائے, تبھی تک ہے. اور آگے حضور نے فرمایا اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے اور پھر لا الہ الا اللہ کہے تو یہ کلمہ یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا. کیا کہہ کے لوٹا دیا جاتا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. میرے دوستو, ہم سب کو وہ دن یاد رکھنا چاہیے جب ہماری زبان بھاری ہو جائے گی, آواز اچھی طرح سے نکلنا بند ہو جائے گی, لمبی لمبی سانسیں آنے لگے گی, کراہ ہماری بڑھ جائے گی, آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے, لیکن زبان لڑکھڑا جائے گی, کچھ بول نہیں پائے گا. بھائی بہن کھڑے ہو کر رو رہے ہوں گے, بیٹا سامنے ہوگا, بیوی سامنے ہوگی, لیکن زبان کچھ بول نہیں پائے گی. پھر یہ دیکھیں گے کہ ارے اب تو بدن کے اجزاء سے جان نکلنا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ جان اس دنیا سے پوچھ کر کے آخرت کی دنیا میں پہنچ گئی. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے ایک دن. عمر بن عبدالعزیز نے, جانتے ہو یہ کون ہے؟ 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی. افریقہ, ایشیا میں انڈیا وغیرہ بہت سارے ملک آ جاتے ہیں. تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, جغرافیہ نہیں پڑھانے کھڑا رہا ہوں. 3 بر اعظم پر حکومت تھی, افریقہ, ایشیا اور یورپ کا کچھ حصہ. اس وقت پوری دنیا میں اتنی بڑی حکومت کسی کے نہیں تھی, اور اتنی بڑی حکومت کا مالک انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے, وقت بچا تو اسے بتاؤں گا. پہلے میں ان کی ایک بات بتا دوں جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے کہا تھا. بڑا دردناک منظر ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا, اے لوگو, ایک دن تمہیں ضرور قبر کے گڑھے میں جانا ہے. تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ اس کوچ کے گھر میں تم ہمیشہ رہو گے؟ تمہارا یہ وسیع مکان, تمہارے پکے ہوئے یہ باغوں کے پھل, تمہارا یہ نرم بسترا, تمہارا سردی اور گرمی کے یہ جوڑے, یہ سب دھرے کے دھرک رہ جائیں گے جب اچانک موت کا فرشتہ مسلط ہو جائے گا اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو اس کو ہٹا سکے گی. اس وقت پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, اس کی تفصیل آئی حدیث میں. پیاس کتنی شدت کی ہوگی, پیاس کی شدت بڑھ جائے گی, اور جان کنی کی تکلیف کی وجہ سے بار بار کروٹیں بدل رہا ہوگا. کیا منظر کھینچا انہوں نے کہا, ہے وہ شخص جو آج اپنے مرتے ہوئے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے, اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے, اپنے بیٹی کی آنکھ بند کر رہا ہے, اور اس کو نہلا رہا ہے, اس کو کفن پہنا رہا ہے, اور اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہو رہا ہے, اس کو قبر کے گڑھے میں اتار رہا ہے. ایک دن تیرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. اس کے بعد 2 شعر پڑھے عمر بن عبدالعزیز نے رحمت اللہ علیہ. اے وہ شخص, تو ایسی چیز سے خوش ہوتا ہے جو ایک دن فنا ہو جائے گی. دنیا میں چاہے جتنا اکٹھا کر لو سب چھوٹ جائے گا, یا تو تم مر جاؤ تو چھوٹ جائے گی, یا وہ چلی جائے گی, کسی کے پاس باقی نہیں رہتی. اور کہا تم لمبی لمبی امیدوں میں مشغول رہتے ہو. آگے کے شعر کا ترجمہ بڑا حیرت انگیز ہے. کہا, ارے او بیوقوف, خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے. کیا کہا؟ خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے.
آج تو دن غفلت کے ساتھ گزارتا ہے، رات بھر سوتا ہے، موت تیرے سر پہ سوار ہے، تو جیسی زندگی گزار رہا ہے کل کو تجھے اس پر پچھتانا پڑے گا۔ چوپائے اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی اس تقریر کے چند دن کے بعد، یعنی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، ان کی روح پرواز کر گئی، انتقال کر گئے۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اس وقت حاکم تھا، سب سے بڑی حکومت ان کی تھی، اس وقت کے یہ سپر پاور تھے، لیکن ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی یہ بھی ذرا جان لیجیے۔ ایک سپر پاور جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ جب کسی پر آخرت سوار ہوتی ہے، جب کسی پر جنت کا شوق سوار ہوتا ہے، جب کسی پر رب کی محبت غالب ہوتی ہے، تو اس کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آئیے عمر بن عبدالعزیز جو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اپنے وقت میں تھے، ان کی زندگی کے گھریلو ایک منظر آپ کے سامنے لا دوں، اور ماشاءاللہ اتنے وقت بچا ہے جتنے میں واقعہ پورا ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پوری جنتا کو اتنا خوشحال کر دیا تھا انہوں نے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ دلی میں ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑا اسلامی علم بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں غریبی دنیا سے مٹا دیں گے، یہ جھوٹی بات ہے اور یہ ان کی جہالت کی بات ہے۔ میں نے ان سے فون پہ کہا جناب اپنا یہ جملہ واپس لیجئے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ اس زمین پر غریبی پیغمبر جو رسوا لے کے آئے وہ مٹا کر دکھا دیا، اور آج بھی دنیا کو یہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے اس اصول پر آج بھی عمل کر لے تو 5 سال میں پوری دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی، دنیا میں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، غریبی تو پری پلان بڑھائی جاتی ہے، اور یہ ایسا سبجیکٹ اگر اس پر بولوں تو 99% لوگوں کے سر کے اوپر سے چلی جائے گی۔ غریبی کیسے بڑھائی جاتی پوری دنیا میں؟ جان بوجھ کر، چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ 8 ملک دنیا میں ایسے ہیں جن میں انڈیا بھی ہے، کئی ہزار ٹن گیہوں سمندر میں پھینکا جاتا ہے ہر سال۔ جانتے ہو یہ کیوں پھینکا جاتا ہے؟ اگر مارکیٹ میں آ جائے گا سستا ہو جائے گا، سستا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو آپ سمجھ بھی نہیں پائے ہوئے۔ اگر کسی سمجھنے کا شوق ہے تو مجھ سے تنہائی میں ملو، میرے گھر پہ آؤ یا جمعے کے بعد بیٹھو، ہم تفصیلات بتائیں گے۔ میں اکنامکس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں اکنامکس کے ایکسپرٹ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ان کی صحبت میں کچھ سیکھا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی غریب نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ دن بھر غریبوں کی اوپر کئی لاکھ دینار اور درہم خرچ کرنے کے بعد شام کو تھکے ہارے جب یہ اپنے گھر پہنچے اور دروازے پہ دستک دیا، بیٹی نے دروازہ کھولا اور منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انا نے جواب دیا، انہوں نے آج کچی پیاز سے روٹی کھائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے دوستو، میں اس واقعے کو بتانے سے پہلے سیدنا عیسیٰ کا ایک ارشاد بھی سنا دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے بیمار آدمی کو تکلیف کی وجہ سے کھانے میں لذت نہیں ملتی ہے، ایسے دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں ملتی، اور دنیا کے غلاموں کو حق بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے لیکن کہنا ضروری تھا۔ دنیا کے غلاموں کو حق بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی، جو کیڑے مکوڑوں کی طرح، جو کیچڑے کی طرح، جن کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہو میرا پیٹ کیسے پھٹ جائے، میرے چوچلے کیسے پورے ہو جائیں، میری جذبات کی تکمیل کیسے ہو جائے، میری بیوی کے چوچلے کیسے پورے ہو جائے، ساری دنیا چاہے جہنم میں چلی جائے۔ وہ جانور ہے، جانور۔ ارسطو نے لکھا یہی پتھ پوتر ہے کہ آپ ہی آپ چلے۔ یہ تو جانور کی خاصیت ہے، اسے اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، باقی اوروں کی نہیں۔ اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، وقت نہیں میرے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز کی انا نے جواب دیا
کہ آج آپ کی بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھایا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے. یہ سپر پاور کی بیٹی ہے. کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے. گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ سالن آ جائے. کیا گزری ہوگی عمر بن عبدالعزیز کے اوپر. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹیوں، کئی بیٹیاں تھیں، اے میری بیٹیوں، اگر میں چاہوں تو تمہارے دسترخوان کو انواع اقسام سے بھر دوں، لیکن اے میری بیٹیوں، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اس کے بدلے میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے. بیٹیاں چیخ اٹھی، کہا میرے ابا مجھے نہیں چاہیے، میرے ابا مجھے نہیں چاہیے. اتنی بڑی حکومت کا مالک، 3 بر اعظم پر جس کی حکومت ہے، وہ خود اتنی کسب پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. کیا چیز تھی؟ چاہتے تو بیت المال سے کروڑوں درہم لے لیتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ بیت المال قوم کا مال ہے، یہ میرا مال نہیں. آج تو عہدوں کو لوگ ملائی سمجھتے ہیں، اپنے باپ کی بپوتی سمجھتے ہیں. ارے حق اگر سمجھنا ہے تو آؤ قرآن کی ان فالوورز کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. اس لیے سوامی وویکانند نے لکھا ہے اپنے لیٹر آف وویکانند، پیج مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمین پر صحیح معنوں میں مساوات، انصاف اگر کسی نے قائم کیا تو سوامی وویکانند نے لکھا کہ وہ اسلام اور صرف اسلام ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. بیٹی کی تعریف ماں کرے یا تعریف نہیں ہے، دوسرے کریں. یہ سوامی وویکانند ہے. انہوں نے کہا دنیا میں مساوات اور انصاف دنیا میں اگر کسی نے قائم کیا ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اور میں اگر اس طرح کے اسکالرز جو ادر کاسٹ کے تھے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اگر میں سب بتاؤں تو عصر کی اذان ہو جائے گی. اور میرا وقت پورا ہو گیا، 2 منٹ زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میرے دوستو چند جملے یاد رکھیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. حیات 2 روزہ کا کیا ایسو غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہاں بہت رسگلے اور ملائی حرام کی اڑا لیا اور موت کے بعد